الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں جماعت نحو کی اردو لازمی کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم نظم نمبر 1 حمد کے شاعر کا تعارف، نظم کا خلاصہ، نظم کا مرکزی خیال، مسکی سوالات اور اشعار کی تشریح کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے اس طرح کے مزید لیکچرز بھی ملتے رہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں شاعر کے تعارف کی طرف۔ مولوی محمد اسماعیل میرٹھی جدید اردو شاعری کے حوالے سے خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ وہ سادہ اور سلیس زبان میں شعر کہنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ ان کا کمال یہ ہے کہ وہ سادہ اور قدرتی مناظر کو نہایت فطری انداز میں پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے عوامی زندگی، قدرتی ماحول اور نیچرل موضوعات کو جس سادگی و صفائی کے ساتھ پیش کیا ہے وہ انہی کا خاصہ ہے۔ انہوں نے بچوں کی نصابی ضروریات کی کمی کو شدت سے محسوس کیا، چنانچہ انہوں نے اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا اور بچوں کے ذہن کے مطابق نہایت دلچسپ انداز میں نظمیں لکھی، اس لیے انہیں بچوں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے کہ حال ہی کے بعد اگر کسی کو پڑھنے اور سننے کے قابل کہا ہے تو وہ اسماعیل میرٹھی ہیں۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں نظم کے خلاصے کی طرف۔ مولوی محمد اسماعیل میرٹھی اپنی اس حمد میں کہتے ہیں کہ یا اللہ، تیرے سوا کوئی رب نہیں، اگر تو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، تیرا تصور کرنے کی ہم میں ہمت و طاقت نہیں ہے۔ تو نے ایک آسمان کی چھت بنا کر ساری کائنات اس میں پھیلا دی، چمکتے ہوئے تارے اس میں پھیلائے جو خود اپنی روشنی پیدا کرتے ہیں اور ان میں سے کچھ تو زمین سے بھی بڑے ہیں۔ یہ سب تیری تقدیر اور حکم کے تابع ہیں۔ ایک کشش باہمی نے ان کو باندھ رکھا ہے جس میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ یہ سب ایک ہی اصول کے تحت بنے ہیں اور ان سب کا بنانے والا بھی ایک ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں نظم کے مرکزی خیال کی طرف۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ پر ایمان دراصل اپنی ذات کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ کائنات کی ہر شے میں میرے رب کی ذات کا عکس ہے۔ آسمان کو وہ چھت قرار دیتا ہے، چھت جو ہمارے سر پر سایہ اور تحفظ کی علامت ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ اور اس کی مہربانی نظر آتی ہے۔ عرش پر چمکتے یہ ستارے رب کائنات کے وضع کردہ قوانین قدرت کے تابع ہیں۔ انسان کو علم دے کر اشرف المخلوقات کا درجہ دیا تاکہ کائنات کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھا کر اللہ کو پا سکے۔ کامل ہے جو ازل سے، وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک، وہ ہے جلال تیرا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں مشقی سوالات کی طرف، جس میں سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ پہلا سوال، نظم میں چھت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے نظم میں چھت سے مراد آسمان ہے۔ دوسرا سوال ہے، شاعر نے زنجیر کس سے کہا ہے؟ اس کا جواب ہے شاعر نے مقناطیسیت اور باہمی کشش کو زنجیر کہا ہے۔ تیسرا سوال ہے، لال و گوہر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے لال و گوہر سے مراد قیمتی جواہرات ہیں۔ چوتھا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کن باتوں سے ظاہر ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے آسمان پر روشن ستاروں کو کسی چراغ کی طرح ایندھن کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو اپنے خالق کی قدرت سے روشن ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد سوال نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کثیر انتخابی سوال ہے جس میں درست جواب پر ٹک کا نشان لگانا ہوتا ہے۔ اس میں پہلا سوال ہے، ایک شعر میں مصرعے ہوتے ہیں نمبر 1 2، نمبر 2 4، نمبر 3 6، نمبر 4 8۔ اس کا درست جواب ہے نمبر 1 2۔
اس کا دوسرا سوال ہے حمد کے چوتھے شعر میں بن تیل کے چراغوں سے مراد ہے نمبر 1 پھول، نمبر 2 ستارے، نمبر 3 بلب، نمبر 4 ہیرے۔ اس کا درست جواب ہے نمبر 2 ستارے۔ تیسرا سوال ہے اس دنیا میں ہر چیز قائم ہے نمبر 1 تدبیر سے، نمبر 2 تکبیر سے، نمبر 3 زنجیر سے، نمبر 4 تقدیر سے۔ اس کا درست جواب ہے نمبر 4 تقدیر سے۔ اس سے اگلا سوال ہے اس نظم میں لفظ آئین کا مطلب ہے نمبر 1 طریقہ، نمبر 2 قانون، نمبر 3 ضابطہ، نمبر 4 اصول۔ اس کا درست جواب ہے نمبر 4 اصول۔ اس کے بعد سوال ہے کائنات میں سب کھیل ہیں نمبر 1 ہمت کے، نمبر 2 قدرت کے، نمبر 3 عزت کے، نمبر 4 فرصت کے۔ اس کا درست جواب ہے نمبر 2 قدرت کے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 خالی جگہوں میں مناسب لفظ لکھیے۔ خالی جگہوں کے اندر میں نے پہلے سے الفاظ لکھ دیے ہیں جس طرح سے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ پہلی خالی جگہ ہے بندھے ہیں ڈیش سخت زنجیر سے، یا لفظ آئے گا بہم تو یہ پورا جملہ بنے گا بندھے ہیں بہم سخت زنجیر سے۔ دوسری خالی جگہ ہے وہ ڈیش کیا ہے کشش باہمی، اس میں لفظ آئے گا زنجیر تو پورا جملہ بنے گا وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی۔ تیسری خالی جگہ ہے بنائی ہے تو نے یہ کیا ڈیش چھت، یا لفظ آئے گا خوب تو پورا جملہ بنے گا بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت۔ چوتھی خالی جگہ ہے یہ تیری ہی ڈیش کے سب کھیل ہیں، اس میں لفظ آئے گا قدرت تو پورا جملہ اس طرح سے بنے گا کہ یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ پانچویں خالی جگہ ہے تصور تیری ڈیش کا ہے محال، اس میں لفظ آئے گا ذات تو جملہ بنے گا تصور تیری ذات کا ہے محال۔ عزیز طلباء چلتے ہیں اشعار کی تشریح کی طرف۔ اشعار کی تشریح میں امتحانات میں کسی بھی شعر کی تشریح سے پہلے نظم کا حوالہ اور شاعر کا حوالہ لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس نظم کے اشعار کی تشریح سے پہلے حوالہ نظم میں مندرجہ بالا شعر ہماری درسی کتاب کی ایک شاہکار نظم ہم سے لیا گیا ہے جو کلیات اسماعیل میرٹھی سے ماخوذ ہے۔ اس کے بعد حوالہ شاعر میں اس طرح سے لکھیں گے اس نظم حمد کے شاعر مولوی محمد اسماعیل میرٹھی ہیں۔ نظم کا پہلا شعر ہے خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے خدایا جس کے معنی ہیں اے اللہ، دوسرا لفظ ہے تیرے سوا جس کے معنی ہیں تیرے علاوہ۔ اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے اس شعر کی خالص بنیاد فلسفہ وحدت الوجود ہے۔ وحدت الوجود تصوف کا سب سے اہم فلسفہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں صرف ایک وجود ہے اور وہ وجود خدا کا ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اتنا ناقابل اعتبار ہے کہ اس کی حیثیت فریب نگاہ سے زیادہ نہیں ہے۔ اس شعر میں اسماعیل میرٹھی اسی حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات میں حسن حقیقی کے جلوے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، خواہ وہ چاند کا جلوہ ہو یا ستاروں کی چمک ہو، وہ سبزہ زاروں کی تراوٹ ہو یا پھولوں کی مہک ہو، وہ ہوا کا فراٹا ہو یا فضا کا سناٹا، وہ آبشاروں کا ترنم ہو یا کوثاروں کا تکلم، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے مختلف روپ ہیں اور مختلف شکلیں ہیں۔ آنکھ والے ہی دیکھ سکتے ہیں، ہر طرف ہیں تجلیات تیری، لہٰذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے سوا کچھ اور بھی موجود ہے تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ یہاں ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ اس ارض و سما اور اس کی ہر چیز کا خالق و مالک فقط اور فقط اللہ ہی ہے۔ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے وجود کی مظہر ہے، ذرہ ذرہ سے اس کا جلوہ ظاہر ہو رہا ہے۔ انسان اگر غور و فکر کرے تو ہر ایک چیز میں اس سے حسن حقیقی کی جھلکیاں نظر آئیں۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا،
کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ہے غلط گر گمان میں کچھ ہے، تجھ سوا بھی جہان میں کچھ ہے۔ چلتے ہیں شعر نمبر 2 کی طرف۔ اس نظم کا شعر نمبر 2: تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ الفاظ کے معنی: مشکل الفاظ میں پہلا لفظ ہے تصور، جس کے معنی خیال یا دھیان۔ دوسرا لفظ ہے محال، جس کے معنی ہے مشکل۔ تیسرا لفظ ہے سکت، جس کے معنی ہے طاقت۔ چوتھا لفظ ہے مجال، جس کے معنی ہمت۔ تو شعر نمبر 2: تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے ہے سکت اور کہاں یہ مجال۔ اس شعر کی تشریح میں شاعر کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان 5 حواسوں کا قیدی ہے اور اس کی عقل محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور ممکن ہی نہیں۔ کسی میں یہ طاقت، قدرت اور ہمت نہیں کہ خدا کو اپنے تصور میں لا سکے۔ وہ ہر ایک کے گمان و خیال سے باہر ہے۔ انسان میں وہ قوت و برداشت ہی نہیں کہ اس کا تصور کر سکے۔ راغب مراد آبادی نے کہا ہے: کس طرح تو خیال میں آئے جبکہ بالائے ہر خیال ہے تو۔ چلتے ہیں شعر نمبر 3 کی طرف۔ شعر نمبر 3 ہے: بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، کہ ہے سارے عالم میں جس کی کھپت۔ مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ ہے چھت، اس سے مراد ہے آسمان۔ دوسرا لفظ ہے عالم، جس کے معنی ہے دنیا۔ تیسرا لفظ ہے کھپت، اس کے معنی ہے استعمال میں آ جانا۔ تو تیسرا شعر: بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی شان قدرت بیان کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ اس وسیع و عریض زمین کی بہترین چھت آسمان ہے، جس نے پوری زمین کو اپنے سائے میں لیا ہوا ہے اور اس کا کوئی کونا بھی اس سے باہر نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک ادنا سا مظہر ہے۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی کیا آسماں بنایا۔ عزیز طلبہ، اس نظم کا چوتھا شعر: یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے جگمگاتے ہوئے۔ اس شعر کے اندر مشکل لفظ کوئی نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آ سکے، لہذا شعر کی تشریح میں اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ آسمان کی زیب و زینت ستارے ہیں، یہ رات کو جب چمکتے ہیں تو آسمان پر نور ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک معمولی کرشمہ ہے کہ اس نے ستاروں کو اتنی روشنی عطا کی ہے کہ جو آسمان کی رونق بڑھا دیتے ہیں اور اس کو قابل دید بنا دیتے ہیں۔ اس نظم کا 5واں شعر: چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ الفاظ کے معنی میں مشکل الفاظ میں پہلا لفظ ہے بن تیل، اس کے معنی ہے بغیر تیل کے۔ دوسرا لفظ ہے کھیل، اس کے معنی ہے آسان کام یا معمولی سا کام۔ شعر نمبر 5: چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے کہ پیش نظر شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کا مظہر دیکھیے کہ سورج، چاند اور ستارے جب سے خدا نے بنائے ہیں اسی طرح روشن ہیں، انہیں کسی تیل اور ایندھن کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روشنی پھیلا رہے ہیں اور ان کی روشنی کبھی مدھم اور ختم نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک ادنا نمونہ ہے۔ سب ہیں تیرے کمال کے قائل، اصل سرچشمہ کمال ہے تو۔ عزیز طلبہ، اس نظم کا 6واں شعر: یہ لال و گوہر ہیں جو بکھرے پڑے، زمیں سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے۔ اس شعر کی تشریح میں
شاعر رب ذوالجلال کی شان قدرت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ستارے اپنی آب و تاب کی وجہ سے قیمتی جواہرات کی مانند دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ہماری زمین سے بڑے اجسام فلکی ہیں اور اپنے خالق کی صنائی اور کاریگری کی عمدہ مثال ہیں۔ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کبرائے گاں بنایا۔ عزیز طلبہ، نظم کا اگلا شعر ہے، یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، بندھے ہیں بہم سخت زنجیر سے۔ اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ ہے تقدیر، جس کے معنی ہے قسمت یا قدرت کے اصول۔ دوسرا لفظ ہے بہم، جس کے معنی ہیں آپس میں۔ تو عزیز طلبہ، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، بندھے ہیں بہم سخت زنجیر سے۔ اس شعر میں شاعر نظام کائنات پر نظر ڈالتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ مختلف ستارے اور سیارے اپنے اپنے مدار میں مخصوص فاصلوں میں گردش کر رہے ہیں۔ قدرت کے اصول کے تحت ان میں ٹکراؤ ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ منظم بھی ہیں اور مربوط بھی، اور اس وقت تک قائم و دائم ہیں جب تک اللہ چاہے گا۔ جدید سائنس بھی اس حقیقت پر اپنی مہر ثبت کر رہی ہے۔ کامل ہے جو ازل سے، وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک، وہ ہے جلال تیرا۔ نظم کا اگلا شعر ہے، وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی۔ اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ ہے کشش باہمی، جس کے معنی ہے آپس میں جوڑے رکھنے کی طاقت۔ دوسرا لفظ ہے بیشی کمی، جس کے معنی ہے اضافہ اور کمی۔ شعر کی تشریح، شعر کچھ اس طرح سے پڑھ لیتے ہیں دوبارہ سے۔ وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کے نظام کائنات اور نظام قدرت کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مختلف سیارے اپنے مدار میں خاص فاصلے کے ساتھ متحرک ہیں۔ ان میں آپس میں جڑے رہنے کی طاقت خدا نے عطا کی ہے۔ اس میں ایک خاص اور زبردست توازن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس نظام قدرت میں کبھی کوئی رکاوٹ، خلل اور اضافہ و کمی واقع نہیں ہوتی۔ یہ اس کی زبردست قدرت کا نمونہ ہے۔ تیرا ثانی نہیں دو عالم میں، مالک کے ملک بے مثال ہے تو۔ عزیز طلبہ، چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ شعر نمبر 9 ہے، اے ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک۔ مشکل الفاظ کے معنی میں اس شعر کے اندر صرف ایک ہی لفظ معنی طلب ہے۔ لفظ ہے آئین ایجاد، جس کے معنی ہے بننے کا اصول یا تخلیق کا قاعدہ۔ تو شعر کی تشریح میں شعر ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک۔ اس کی تشریح میں شاعر کہتے ہیں، اس شعر میں شاعر اس عالم میں آشکار حقیقت کا برملا اعتراف کر رہا ہے کہ اس طلسم کدائے حیرت کدا اور عالم رنگ و بو میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کا خالق و مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فقط کن یعنی ہو جا کہا اور یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ اس کی شان یہ ہے کہ اس نے کچھ نہیں سے یہ سب کچھ بنایا، وہی دونوں جہانوں کا بنانے والا ہے۔ وہ قادر ہے ہر شے پہ قدرت ہے اس کو، اسی کے لیے ساری حمد و ثنا ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔